السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن کی جانب سے 4-5 خبریں ہیں۔ ایک تو بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر، امیدواروں کے خلاف، الیکشن افسران کے خلاف۔ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، بلدیاتی نمائندوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، بڑے پیمانے پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک خبر پھر الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا تجربہ بھی الیکشن کمیشن نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ جس طرح 2018 میں RTS سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا تھا، اس کا تو نقصان ہوا تھا، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے اور اس کا تجربہ بھی جو ہے پہلی دفعہ کیا گیا ہے اور وہ مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔ اب نتائج میں ڈنڈی نہیں لگے گی، کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا جس طرح RTS کے دور میں 2018 میں ہوا تھا، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک خبر انفارمیشن جو اپنے ووٹر کو، کسی بھی ووٹر کو اپنے ووٹ کے بارے میں، اپنے حلقے کے بارے میں، اپنے بلاک کے بارے میں جو SMS سروس ہوتی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے۔ پہلے کارروائیوں کا بتاؤں کہ کہاں کہاں کارروائیاں کی گئی ہیں، کس کس کے خلاف اور کس کس پر کتنا کتنا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ سندھ سے الیکشن کمیشن نے کارروائیاں کی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ جو ہیں شریف اللہ کی ہدایت پر صوبہ سندھ میں مانیٹرنگ ٹیموں نے کارروائیاں کی ہیں اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر دادو نے PS 82 کے امیدوار آفتاب جمالی کو انتخابی مہم کے دوران ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی پر 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ گھوٹکی میں سول اسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹ سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ گھوٹکی میں خلاف ضابطہ اقدام پر سرکاری ملازم سے 2 دن میں وضاحت طلب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کراچی ایسٹ، جامشورو، عمرکوٹ میں مانیٹرنگ ٹیموں نے مؤثر اور بروقت کارروائیاں کی ہیں۔ خلاف ضابطہ جھنڈے، بینرز، بل بورڈز اور سمیت دیگر تشہیری مواد ہٹا کر تمام گزرگاہوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ سندھ سے خبر آئی تھی۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں خیبر پختونخوا میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس اور جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوور دیر کی کارروائی پر PK 15 لوور دیر کے آزاد امیدوار ہمایون خان پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح PK 7 لوور دیر کے آزاد امیدوار محبوب شاہ کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین ولیج کونسل گل آباد لوور دیر مراد رحمان کو 30,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ان امیدواروں کو جرمانے 29 جنوری تک جمع کر کے چالان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پشاور کی کارروائی پر حلقہ PK 79 پشاور سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جلال خان کو 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ حلقہ PK 73 پشاور سے PTI کے امیدوار ارباب وسیم حیات کو بھی 5,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ حلقہ PK 73 پشاور سے ہی JUI کے امیدوار عبد الحسیب کو بھی 5,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ تھوڑے سے پشاور کے RO شاید نرم میں مانیٹرنگ ٹیم۔ اچھا جی، ان امیدواروں کو چیئرمین نیبرہڈ کونسل بہاری کالونی حاجی محمد اسماعیل کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ ان امیدواروں کو جرمانے 29 جنوری تک جمع کر کے چالان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اپر دیر کی کارروائی پر چیئرمین ولیج کونسل نشان اپر دیر ملک نشان بانڈا اپر دیر ملک شاہدین کو 5,000 روپے کا جرمانہ اور 29 جنوری تک جرمانہ جمع کر کے چالان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کرم کی کارروائی پر حلقہ PK 95 کرم اور چیئرمین تحصیل کونسل سینٹرل کرم احسان اللہ کو 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور PK 96 کرم کے آزاد امیدوار علی
بادی کو 15,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ضلع دادو غلام فاطمہ الیاس کومل نے پی ایس 82 کے آزاد امیدوار آفتاب جمالی پر بھی 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی پی 178 یہ پنجاب کا صوبائی حلقہ ہے قصور کے ریٹرننگ افسر اسسٹنٹ کمشنر یعنی قصور کی ایک سیاسی جماعت کے انتخابی جلسے میں شرکت کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کو مذکورہ افسر کو معطل کر کے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے اور اس کے خلاف ضابطے کی خلاف ورزی پر انکوائری کی ہدایت کی ہے۔ کمیشن نے مذکورہ افسر کی جگہ عبدالحفیظ بقاپوری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن میل قصور کو ریٹرننگ افسر برائے پی پی 178 قصور 4 تعینات کر دیا ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مانیٹرنگ کمیٹیوں نے پھر آگے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں مردان، انہوں نے NA-23 کے امیدوار عاقب اسماعیل کو 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر بنو نے PK 99 سے ANP کے امیدوار نورانی خان کو 10,000 روپے اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر مانسیرا نے PK 39 کے امیدوار اکرام اللہ غازی کو 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ امیدواروں نے جرمانے سرکاری خزانے میں جمع کرا کے چالان پیش کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ملتان نے امیدوار برائے PP 214 شہزاد مقبول بھٹا اور محمد شریف راجپوت کو 15,000 فی کس دونوں کو 15,000، جبکہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لیا نے امیدوار برائے PP 282 اسامہ گجر کو 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں ممنوعہ تشہیری بورڈنگز اور مواد بھی روزانہ کی بنیاد پر ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر 7 امیدواروں کو بذریعہ نوٹسز طلب کر لیا تاکہ قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ چاروں صوبوں میں اب تک مختلف خلاف ورزیوں پر امیدواروں اور دیگر کو 71 نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان پر کارروائی جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 24 امیدواران اور لوکل گورنمنٹ کے چیئرمینوں اور ڈسٹرکٹ چیئرمینوں کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اب آتا ہوں SMS سروس جو الیکشن کمیشن نے متعارف کرائی تھی انفارمیشن کے لیے کہ ووٹر اپنی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ پہلے بھی تھی، اس میں تھوڑی سی جدت لائی گئی ہے، نئی خبر ہے اس میں۔ الیکشن کمیشن نے 29 جنوری 2024 سے یعنی کل نہیں پرسوں سے عوام الناس کو 8300 SMS سروس کے ذریعے اپنے ووٹ اور پولنگ اسٹیشن کی معلومات فراہم کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق ووٹرز کو اپنے ووٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے 8300 پر SMS پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بھیجنا ہوگا۔ یہ سروس 29 جنوری 2024 سے دستیاب ہوگی اور ہر ووٹر اس سروس کے ذریعے اپنی پولنگ اسٹیشن کا نام معلوم کر سکے گا۔ اس سروس کے چارجز 2 روپے فی SMS ہوں گے۔ اچھا جی، تمام ووٹرز، یہ میرا خیال ہے 2 روپے ہی ہے، -2 لکھا گیا ہے۔ اچھا، تمام ووٹر سے پہلے یہ میرا خیال ہے 10 روپے کاٹے جاتے تھے، اب یہ کم کر دیا ہے۔ کسی نے تو خبر چھاپی ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ مفت سروس کر دی ہے، لیکن مفت نہیں ہے۔ اچھا، تمام ووٹر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے اور گھر والوں کے ووٹ کی تفصیلات بر وقت حاصل کر لیں تاکہ پولنگ اسٹیشن میں انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ تجربہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کے استعمال کی تجرباتی مشق کی جو کامیاب رہی اور اس کے مقصد اور حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس کے مفید اور حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں 859 مقامات پر قائم ریٹرننگ افسران کے دفاتر
اس تجرباتی مشق میں شریک ہوئے، جس کے دوران فائبر DSL کنیکٹیوٹی، EMS ایپ لاگ استعمال اور نتائج کی ترسیل و تدوین کے مراحل کی مکمل مشق کی گئی، اور اس میں EMS کے ذریعے کامیابی سے پریزائڈنگ افسران کی جانب سے نتائج کی ترسیل اور ریٹرننگ افسرز کی جانب سے نتائج کی تدوین مکمل کی گئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ EMS کا بنیادی مقصد RO کی سطح پر نتائج کی تدوین و ترتیب ہے۔ اس مشق کے دوران تمام ROs نے مکمل کامیابی کے ساتھ نتائج کی تدوین و ترتیب مکمل کی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر پریزائڈنگ افسرز کی جانب سے نتائج کی ترسیل بھی تسلی بخش رہی، تاہم مشق کے دوران چند مقامات پر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی دشواری کے باعث کچھ پریزائڈنگ افسرز کا نتائج کی ترسیل میں معمولی چیلنجز بھی سامنے آئے، جنہیں فوری طور پر دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کسی پریزائڈنگ افسر کو اپنے موبائل فون کے ذریعے نتائج کی RO تک ترسیل میں کوئی دشواری ہو تو وہ پریزائڈنگ افسر انتخابی نتیجہ ذاتی طور پر RO کے دفتر پہنچائے گا۔ یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔